بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، جو اس وقت کرائسس چل رہے ہیں، بحران پر بحران، اور کوئی بھی بحران حل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک بحران ابھی ختم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ایک اور بحران شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سیاسی بحران شروع ہوا تھا، سیاست سے معیشت کی طرف گیا، معاشی بدحالی آئی، اس کے بعد پھر آئینی بحران شروع ہو گیا، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، اس کے بعد الیکشن نہیں کروانے ہم نے، اس پہ ضد شروع ہو گئی۔ ابھی الیکشن کی طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ آئینی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھانے کی کوشش کی اور ملک کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے جانے کی کوشش کی، اس کے بعد ایک نیا عدالتی بحران شروع کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو اس وقت 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے، یہ اتنا چوری، سینہ زوری، ڈکیتی کر رہا ہے کہ خود کو اس نے ٹھیک نہیں کرنا، اپنی ناکامیاں قبول نہیں کرنی۔ کوئی بھی جمہوری ملک ہوتا اور اس کے پیچھے، اس 14 جماعتی حکمراں اتحاد کے پیچھے ہماری ریاست نہ کھڑی ہوتی تو اب تک اس کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ اس کو مکمل سپورٹ دی گئی، اور یہ سپورٹ دی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، آرمی چیف، اور انہوں نے یہ سپورٹ کیوں دی؟ وہ سپورٹ انہوں نے دی تھی اپنے لیے، اپنے کرتوت چھپانے کے لیے، اور اپنا ان کا ادھورا ایجنڈا تھا، وہ اس کو پورا کرنا تھا۔ انہوں نے اس ادھورے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ سارا کھیل انہوں نے کھیلا۔ اور وہ ادھورا ایجنڈا کیا تھا؟ اپنے لیے ایکسٹینشن لینی تھی۔ ایکسٹینشن کیوں لینی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ، اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ ان کمٹمنٹس کو نبھانا تھا۔ وہ چونکہ پہلے 3 سال پورے کیے، اس کے بعد 3 سال سے پہلے انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا، ایک ایکسٹینشن لی عمران خان صاحب سے، اس کے بعد پھر مزید انہوں نے لالی پاپ دینا شروع کر دیا، اور مزید بیرونی سازشوں کے ساتھ، تانے بانوں کے ساتھ جڑ گئے، اور ایسی سازشی جال بنا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اب میں ناگزیر ہو گیا ہوں۔ اپنے آپ کو ناگزیر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا بحران شروع کر دیا، جس کو رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں، جس میں یہ سارے کے سارے بنتے تو ہیں بہت سمجھدار، بہت سیانے بنتے ہیں، سمجھدار تو نہیں بنتے، سیانے اور شاطر بنتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری، نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں جی پی ایم ایل این کو تو پولیٹکس وہ آتی ہے، کیا تصور نہیں کیا جا سکتا، پی ایم ایل این آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ویسے وہ تھے جی، بے گھر تھے سیاسی طور پہ، ان کو بھی ایک جگہ چاہیے تھی، وہ آ گئے۔ یعنی کہ تمام کے تمام یہ کنبہ اکٹھا کیا، اور کنبہ اکٹھا کر کے ان کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا دیا، اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے۔ اب ایکسٹینشن کیوں لینی تھی؟ کیونکہ پہلے سے انہوں نے ساز باز کی ہوئی تھی کہ جی میں ہی ناگزیر ہوں، اور وہ کی تھی انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ۔ اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ پتہ تو تھا بہت ساری چیزوں کا، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ان کا ویژن کوئی نہیں تھا ویسے باجوہ صاحب کا، وہ اندر ہی بس وہ جڑیں کاٹنے میں مصروف رہتے تھے، ویژن شیژن کوئی نہیں تھا۔ ویژن ایسے آرمی چیف کا کیا ویژن ہونا ہے جس کی نظریں جو ہیں وہ اینکرز کی تنخواہوں پہ ہوں، اور ان کی سیلریز پہ ہوں، اور بھرے مجمع میں وہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کی اتنی تنخواہ ہے اور آپ کی اتنی تنخواہ ہے۔ ابھی حامد میر صاحب نے ایک نسیم زہرا صاحب اور حامد میر صاحب کی گفتگو ایک پروگرام میں ہوئی، تو وہ بہت زیادہ وائرل ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے باجوہ صاحب جو ہیں وہ نریندر مودی کو پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک جنرل باجوہ صاحب کا میں نے پچھلا ولاگ کیا، اس کو ذرا ضرور سن لیجیے گا غور سے، تو اس میں بھی میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تو جنرل باجوہ صاحب کے یہ جو رجیم چینج نے، اس نے سارے کا سارا پاکستان کے اندر نفرتوں کے اتنے بیج بو دیے ہیں، پوری کی پوری فصل اس وقت اگ رہی ہے نفرتوں کی، اور نفرتوں کی فصل کہاں کہاں بوئی ہے؟ سیاسی میدان میں، عدالتی میدان میں، اور آئینی میدان میں، اور صحافتی میدان میں، ہر شعبے میں انہوں نے نفرتوں کی ہے، اور ایون اپنے ادارے میں بھی، اور پھر ادارے کے خلاف عوام میں۔ اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ افواج پاکستان کو ہو رہا ہے، اور افواج پاکستان کو نقصان ہونے کا مطلب ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اور پھر اب اس میں جوڈیشری کو بھی لے آئے ہیں۔ ان میں کب تک اتنی ضرورت ہے جی؟ کیونکہ ایک ووٹ کی یہ پریمیئر شپ نہیں ہے ان کے پاس، ایک ووٹ کی میجورٹی ان کے پاس ہے نہیں۔ تمام منورٹیز کو اکٹھا کیا اور ان کو آپ نے ایک گورنمنٹ دے دی، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیلنج کریں۔ یہ 1997 میں تو ان کے پاس میجورٹی تھی، 2/3 میجورٹی تھی، تب انہوں نے
چیلنج کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور ان کو نکال دیا. اب یہ ہر کسی کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن جب تک یہ چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے. اب یہ بلیک میل کر رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی باجوہ صاحب کے ساتھ تو ہم نے ڈیل نہیں نا کی، ہم نے تو آرمی چیف کے ساتھ کی تھی. تو آرمی چیف فوج کا سربراہ ہوتا ہے، تو ہم نے تو آرمی چیف کے ساتھ کی تھی، وہ جو کوئی بھی آئے ہمارے معاملات اسی طریقے سے چلنے چاہیے. اس لیے یہ جب تک باجوہ صاحب سے پاکستان کی فوج اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی، بلکہ نہ صرف الگ نہیں کرے گی بلکہ ان کا ٹرائل، ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. یہ جب تک نہیں ہوگا یہ ٹرائل، اس وقت تک یہ فوج زیر تنقید رہے گی. ہدف اس کا، عوام کا ہدف جو ہے فوج رہے گا، تنقید اس پہ ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ بھی اب بلیک میل کر رہے ہیں یہ. اور ایک تو حکومت سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا، اے پولیٹیکل مین اے پولیٹیکل الگ کریں، اور کھل کر یہ بتانا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، موجودہ لیڈرشپ کو، کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ کوئی جرم نہیں کر رہی. سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ ایک آئینی ذمہ داری ادا کر رہی ہے کہ جب آپ کی حکومت سینہ تان کے کھڑی ہو جائے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، جمہوریت ہے لیکن ہم نے الیکشن نہیں کروانے، اور ہم نے عدالتی احکامات نہیں ماننے، عدالتی فیصلوں کو نہیں ماننا، پھر الیکشن کمیشن بھی اس کے ساتھ مل جائے اور وہ بھی کہے اور یہ آپس میں ساز باز شروع کر دیں ہم نے پیسے نہیں دینے. تو جب یہ سارے کام ہو جائیں تو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو یہ اس پہ فرض ہے کہ وہ کھلے عام سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہو، اپنا اعلانیہ طور پہ کہے کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم جمہوری روایات کے ساتھ ہیں، اور ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت میں عمل ہوگا. کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے اس وقت اپنے آپ کو بے بس جانا، انہوں نے ایوان صدر کو بھی پکارا، انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کو بھی پکارا، لیکن ان کی مدد نہیں کی گئی. پھر پہلے ان کو فارغ کیا گیا، پھر آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو فارغ کیا گیا، اس سے پہلے ایوان صدر خالی کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب کو فارغ کیا گیا. یہ سارے کا سارا یہ ایک سوچ ہے، یہ سوچ ہے نواز شریف صاحب شریف فیملی کی، وہ سوچ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ ضروری ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب باجوہ صاحب کے نت نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ ہمارے علم میں ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بالکل ایک نیا کھیل، نیا انہوں نے ایک کھیل تیار کر رہے تھے. یہ جب ہوا پلوامہ، تو پلوامہ جب ہوا تو اس وقت یہ پلوامہ مودی سرکار نے، مودی نے جیتنے کے، الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کروایا تھا. اور اس وقت بھی آڈیوز، انڈینز کی آڈیوز سامنے آ گئی تھی کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے ساز باز کر کے پلوامہ میں اپنے ہی فوجیوں کو مروا دیا، الیکشن جیتنے کے لیے الزام لگا دیا پاکستان پہ. پاکستان نے فرام دا فرسٹ ڈے یہ بات کر دی کہ جی انویسٹیگیشن، انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ آئیں انویسٹیگیشن کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ذمہ دار ہے، کیونکہ پاکستان کو پتا تھا کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے. تو اس سے بھاگے. اصل میں یہ کیا تھا، یہ مودی سرکار اور اس وقت جو پومپیو تھے اور اس وقت کی امریکی انتظامیہ، یہ ابتدا کی بات ہے، اس وقت امریکی انتظامیہ، خاص طور پہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو اور مودی سرکار آپس میں فٹ تھے، اور ٹرمپ جو تھے وہ پاکستان کے خلاف ٹویٹس کر رہے تھے. یہ ان کی ملی بھگت تھی کہ مودی کو جتوانا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پلوامہ ہو گیا اور اب آپ پاکستان پہ ایئر اسٹرائک کریں گے. پاکستان پہ ایئر اسٹرائک کرنی تھی، اور پاکستان کو پھر حکم یہ تھا کہ پاکستانی کو جواب نہیں دینا، یہ ایک پورے کا پورا. لیکن جب پلوامہ ہو گیا، اس کا ریئیکشن، پلوامہ کے بعد پھر اس وقت کے ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر جو ہیں، جب پلوامہ ہوا پاکستان کے پاس یہ اطلاع تھی کہ اب یہ اس فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں پاکستان پہ یہ حملہ کریں گے اور یہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلیں گے، کیونکہ اسکرپٹ پڑا تھا. پاکستان کے دوست ممالک نے بھی بتا دیا کہ یہ حرکت کرنے لگے ہیں. پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اپنے کاؤنٹر پارٹ کو امریکہ فون کرتے رہے، ان کی فون کالز نہیں ریسیو کی گئی، نہ اس کا جواب آیا. اس کا جواب اس وقت آیا بالا کوٹ، جب سٹرائک ہو گئی، بالا کوٹ کی ایئر سٹرائک ہو گئی، اور وہ ایک بارود پھینک کے چلے گئے، مواد پھینک کے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا ایک دو درخت اور ایک دو کوے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے. تو اس کے بعد پھر کال آتی ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر کو، ان کے کاؤنٹر پارٹ امریکن کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے ریسٹین کا مظاہرہ کرنا ہے،
اب اس کا آپ نے جواب نہیں دینا، ہم ذرا دیکھتے ہیں، مطلب یہی تھا۔ اور اس دوران جب یہ پلوامہ ہوا اور اس کے بعد جو آ رہی تھی دلی سرکار کی سٹیٹمنٹ، یعنی کہ دلی وزیر خارجہ کی اور امریکن وزیر خارجہ کی، دونوں کا اگر آپ سکرپٹ اٹھا کے دیکھیں، ہم اس وقت پروگرام میں یہ سارا دکھاتے رہے ہیں، تو وہ ایک ہی زبان ہوتی تھی، ایک ہی طرح کا نیریٹو تھا، تو نظر آ رہا تھا کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو باجوہ صاحب پومپیو کے ساتھ رابطے میں تھے، اور باجوہ صاحب اس کے بعد بلنکن کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور یہ ہمیں خود بتاتے تھے کہ پومپیو کے فون آئے، پومپیو کے فون 18 میں بھی آتے رہے، یہ جب الیکشن ہوا اس دوران بھی آتے رہے، ان کے فون کالز آتی نہیں کہ جناب ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں شہباز شریف صاحب کے لیے، جس کا وہ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ ساری بات ہو گئی تھی تو شہباز شریف صاحب نے آنا تھا، انہوں نے حکومت بنانی تھی اور ان کی کابینہ کے انٹرویوز بھی ہو گئے، تو وہ سارا بلف چل رہا تھا، گراؤنڈ ریئلٹی بالکل اس سے بالکل برعکس تھی، تو کیونکہ وہ پومپیو کا پریشر تھا۔ پھر یہ جب ہوا پلوامہ، اس کے بعد فون کال آتی ہے جنرل زبیر صاحب کو، ان کے کاؤنٹر پارٹ کی، وہ کہتے ہیں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، تو جنرل زبیر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کا رپلائی کریں گے، اب ہم رپلائی کریں گے کیونکہ ہم تو 3 دن سے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور میٹنگ میں پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں، اور اس میں طے ہوتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور طلوع صبح سے پہلے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پاکستان ایک بھرپور قسم کا جواب دے چکا تھا، پاک فضائیہ نے وہ جواب دیا اور بھرپور طریقے سے دیا، اور ابھی نندن ایک طیارہ مار گرایا ادھر پاکستان میں، ایک طیارہ گرا انڈیا میں، اور ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود گرایا، اور پاکستان نے سٹرائکس بھی کی اور فل ڈوز دی، اور ابھی نندن پکڑا گیا، اور جب سب کچھ ہو گیا تو پھر انڈیا کا تو ہو گیا ستیہ ناش، کیونکہ انڈیا کو تو یقین تھا کہ پاکستان نے جواب نہیں دینا، اور لیکن پاکستان کی طرف سے جو شدت سے جواب دیا، تو وہ میرا خیال ہے پومپیو بھی گھبرا گئے تھے کہ ان کے بھی ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ کمٹمنٹ تھی اور کاؤنٹر پارٹ جنرل زبیر صاحب کے، کیونکہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد اب پومپیو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پھر وہ 24 گھنٹے جو تھے وہ ایسے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہے، ایٹمی جنگ، وہ چھڑنے لگی تھی، اور اس پھر 24 سے 48 گھنٹے پھر ہم نے جس طریقے سے ساری سچویشن کو ڈیفیوز کیا ہے، وہ پھر پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہیں وہ آئے درمیان میں، پھر پاکستان کی لیڈرشپ، پھر ہماری چائنا کی لیڈرشپ، یہ سارے انگیج ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بالکل بلیک آؤٹ اس وقت کر دیا گیا تھا ہمارا، اور موٹر وے بھی استعمال میں تھی، اور ہماری جو فضائیہ مکمل طور پہ اوپر تھی، اور ہم نے جواب دینا تھا۔ ہمیں پتہ تھا کہ اگر یہ میسج یہ تھا کہ اگر آپ 4 سٹرائکس کریں گے ہم 12 سٹرائکس کریں گے، آپ 4 کو نشانہ بنائیں گے ہم 12 کو بنائیں گے، یہاں تک شدت تھی۔ تو پومپیو نے کہا کہ پھر مجھے کال آئی، رات کو جگایا ان کے انڈین کاؤنٹر پارٹ نے، اور بتایا کہ جناب ہم یہ ہو گیا اور ہم یہ کرنے لگے ہیں۔ تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یہ سارے انوالو ہوئے، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو میسج کنوے کیا کہ اب آپ وہ کچھ کریں، کہ کچھ کرنے سے پھر یہ ہوا کہ ابھی نندن کی واپسی کا اعلان کر دیں، کیونکہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کہ ابھی نندن کی واپسی کا اعلان کر دیا جائے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی قومی اسمبلی میں، تقریر کرنے کے بعد انہوں نے بتایا، اور یہ بات کرنا وہ بھول گئے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے کان میں کہا کہ آپ نے یہ بات تو کی نہیں، تو وہ دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے بتایا۔ تو اب یہ ساری باتیں اس کے بعد پھر اس سے پہلے انہوں نے نریندر مودی کو لانا تھا۔ یہ 5 اگست 2019 کا جو ہوا 370 اور 370 والا، اور دوسرا جو تھا ایک آرٹیکل دوسرا، وہ بھی جس میں اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا، اس میں بھی پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب یعنی کہ ہماری سول گورنمنٹ بالکل بھرپور طریقے سے اس کو کر رہی تھی، لیکن دفتر خارجہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی جہاں باجوہ صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا کہ اس کو لو پروفائل پہ رکھیں اور اس طریقے سے کریں، یہ جو سٹیٹس تبدیل کیا 5 اگست 2019 کا۔ تو اس میں نریندر مودی کو پھر پاکستان لانا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہونا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں پتہ، دفتر خارجہ کو نہیں پتہ، اور اجیت ڈوبل اور وہ ہمارے انٹیلیجنس چیف باجوہ صاحب کے ہو رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں آپس میں باہر سے رابطے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ مواد موجود ہے باجوہ صاحب کے خلاف۔ تو باجوہ صاحب کا جب تک
کورٹ مارشل نہیں نہ ہوتا، جب تک ان کا ٹرائل نہیں کیا جاتا، تب تک صورتحال معمول پہ آنے والی نہیں ہے۔ افواج پاکستان کے لیے بہترین یہی ہے، کیونکہ اس وقت ہماری پاک فضائیہ، پھر ایک آبدوز جو ہے وہ بھی ہماری پاک بحریہ نے اس کو بھی ہدف پہ لے آئے تھے، ٹارگٹ پہ لے آئے تھے، اور اس کو پھر صرف وارننگ دے کے فارغ کر دیا گیا تھا، واپس جانے دیا گیا تھا۔ تو یہ باجوہ صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ جی بہت کچھ، اگر ہم یہ کر دیتے تو پھر بہت زیادہ فلے اپ ہو جانا تھا معاملہ اور یہ چیزیں، جبکہ اس وقت بھی ہمارے دوست ممالک جو تھے وہ ہمیں لمحہ بلمحہ ہمیں بتا رہے تھے انڈین عزائم کیا ہیں، اور پاکستان بھی تیار تھا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے ہم لڑنے کے قابل نہیں تھے، یہ لڑنے کے قابل نہ ہوتے تو پھر ہم نے یہ جو ابھی نندن والا کیا تھا، ہماری فضائیہ نے وہ کر سکتی تھی، ہماری پاک بحریہ نے جو آبدوز والا کیا تھا وہ کر سکتے تھے۔ یہ ان کا نیریٹو ہے انڈین کا، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو وہ پھر ایاز صادق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اسمبلی میں جب باجوہ صاحب آئے ہیں تو وہ کانپ رہے تھے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تو وہ بات صحیح تھی، کیونکہ باجوہ صاحب تو نہیں چاہتے تھے، باجوہ صاحب کچھ اور چاہتے تھے۔ وہ میرا خیال ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ بھی بار بار ہی حل کرنا چاہتے تھے اور اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے یہ جو ادھورا ایجنڈا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن کے لیے آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے، اور جو سارے کا سارا پلان ان کا فلاپ ہوا، اور کیونکہ سب جاگ رہے تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔